عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام اعظم مرشد اعظم خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی. دعا ہے اللہ پاک اج دا ساڈا سبنا دا ایتھے محبت نال بیٹھنا، منتظمین معاونین دا اہتمام و انتظام کرنا، بھائی محمد کاشف صاحب، انتظامیہ، علماء، طلباء، اس مسجد دے انتہائی معزز امام و خطیب صاحب، اللہ پاک سب دی محنت نو، محبت نو، کاوش نو قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے. اس کائنات دے اندر اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء نو مبعوث فرمایا ہے. ہر نبی نو اللہ رب العزت نے نبوت دا تاج پہنایا ہے، اور کسی نبی دی نبوت ایک بستی وال، کسی دی ایک علاقے وال، کسی دی ایک شہر وال، مخصوص جگہ وال اللہ نے نبی اور پیغمبر بنا کے بھیجے. تمام انبیاء چو آخر تے اللہ رب العزت نے نبی پاک نو اس کائنات دے اندر بھیجے ہے. نبی پاک تمام انبیاء چو آئے آخر تے نے، مگر اللہ نے شان سب نبیاں چو اچا عطا کیتا ہے. اور صرف انبیاء چو نہیں، کائنات دے اندر اللہ رب العزت دی ذات دے بعد سب نالوں عرفہ، اعلیٰ، بلند، بالا شان اور مرتبہ کسے ہستی دا ہے تو ساڑھے آقا مرشد کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے. تمام نبیاں نو نبوت دا تاج پہنایا. نبی پاک نو اللہ رب العزت نے ختم نبوت دا تاج پہنایا.
آپ دا ثانی کوئی نہیں، نہ شان اندر، نہ ذات اندر، نہ صفات اندر، نہ حسن اندر، نہ اخلاق اندر، نہ کردار اندر۔ جتھے اللہ رب العزت نے نبی پاک نو تمام جہاناں واسطے رحمت دا پیکر بنایا ہے، اچھے اور میٹھے اخلاق دا مالک بنایا ہے، اتھے اللہ رب العزت نے اس عظیم امت محمدیہ دے نبی پاک نو استاد اور معلم اور ٹیچر اور سکھان والا، اصلاح کرن والا، تربیت کرن والا بھی بنا کے بھیجا ہے۔ اور نبی پاک کسے ایک علاقے وال استاد بن کے نہیں، ایک بستی، ایک شہر، ایک ملک، بلکہ اللہ نے جویں تمام جہاناں لئی رحمت بنایا ہے، ایویں اللہ رب العزت نے تمام جہاناں واسطے معلم بھی بنا کے بھیجا ہے۔ اور نبی پاک نے کیسے احسن انداز نال اس امت نو پڑھایا ہے، سبق یاد کرایا ہے، کیسے اچھے طریقے نال اصلاح تربیت آپ نے فرمائی ہے۔ آئیے ذرا قرآن پاک سنیے بڑی محبت نال، مختصر جا پیغام میں نبی پاک دیاں ایک دو چلکاں سکھان بحیثیت معلم، بحیثیت استاد، اے تواڈے سامنے نبی پاک دا انداز رکھنے، پھر انشاءاللہ اپن دعا کر دینی ہے۔ توجہ کرنا، ذرا غور کر دے جانا۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، لاکھ وار میں قربان ہوتا جاواں، میں بڑی محبت نال اور بڑے بیان نال اپنے ہر بیان دے ابتدا دے ایک دو باتاں دی دعوت ضرور دیا کرنا۔ میرا جی کر دے میں محبت نال آج بھی تواڈے سامنے دعوت رکھ جاواں۔ جان دیو آج اسی اپنے آپنوں اے کہنے میں نبی پاک دا نوکر، میں نبی پاک دا دیوانہ، میں جناب والا نبی پاک دا عاشقاں، مگر ساڑھے صرف اس زبان دی حد تک دعوے رہ گئے۔ حقیقت دے اندر اسی قرآن تے حدیث اور نبی پاک دے طریقے تو پیچھے ہٹ گئے۔ میں ہی ہوئی دعوت دینی چاہنا، سونیاں محبتاں پالو، میرے نبی پاک نال پالو، یاریاں لگا لو، رحمان نہ لگا لو، نسبتاں بنا لو، میرے مکی مدنی سرکار نہ بنا لو، اور لڑ لگ جاؤ، قرآن دے لگ جاؤ، زندگی نو چمکا لو، میرے نبی دے فیشن اور نبی پاک دیاں سنتاں نہ چمکا لو۔
قرآن پڑھیا کر محبت نہ بڑھیا کر دل لگا کے بڑھیا کر جاننے جڑے ویلے قرآن پڑھے گا تیرے دل چے بہاراں لگ جان گیاں جڑے ویلے قرآن پڑھے گا اللہ تینو رنگ لا دے گا جڑے ویلے قرآن پڑھے گا اللہ تینو شان عطا کرے گا دھیان کرنا ذرا غور کرتے جانا قرآن دے سنیے نہ ذرا قرآن پاک سنیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کتے قرآن جو بیان دے اللہ دھیان کرنا ذرا فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین آسمان تو آواز دیئے فرمایا لوکو اساں تو آڈے تے کسان کر چھڑے آئے اساں تو آڈے تے کے انعام کر چھڑے آئے اے میرے سونیا مالکا اے میرے سونیا خالقا اللہ اے فیصلہ باتیے تیرے کولوں پوچھنا چاہتے نے مالکا احسان تے تم بڑے بڑے کیتے نے اللہ انعام تے تم بڑے بڑے کیتے نے پر کدے نہیں میں نہ ماریا کدے نہیں واقعیا میں تیرے تے بندیا فلاں بھی احسان کیتا ہے اللہ ایک کیڑا ہوئے احسان فرمایا میں احسان کیتا ہے اور کنہ تے کیتا ہے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی فرمایا میں مومنہ تے احسان کر چھڑے ہے میں جناب والا میں احسان کیتا ہے کہ میں اپنے آخری پیغمبر خاتم النبیین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے نبی پاک نو تواڈے اندر بھیجے ہے اے تواڈے تے احسان کر دیتا ہے اے میرے مالکا کی بنا کے بھیجے آجے فرمایا خاتم النبیین بنا کے بھیجے ہے رحمت دا پیکر بنا کے بھیجے ہے اچھیاں شانہ والا بنا کے بھیجے ہے اور میں تے پھر کہا کرنا فیصلہ باتیوں اور میرے نبی دیاں شانہ بلے بلے اور میرے نبی دیاں شانہ بلے بلے اور میرے نبی نال کون مقابلے کر سکتا ہے کوئی جمعے ہی کوئی نہیں اور نہ آج تک کوئی آیا ہے اور نہ آنا ہی قیامت دیاں کندہ تک اے میرے آقا دا شان اے ساڑھے پیر دا مقام ذرا دھیان گل سن لیا جے میں جڑی گل کرنا پیا فرمایا او دنیا والے ہو جتے میں رحمت دا پیکر بنایا ہے جتے میں اخلاق دا پیکر بنایا ہے جتے میں رحمت سارے جہاں نے رحمت بنا کے بھیجے ہے نال فرمایا اوتے میں اپنے سے پیغمبر وایو علمہم الکتاب والحکمہ اللہ غور کرنا فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ فرمایا میں معلم بھی بنا کے بھیجے ہے میں استاد بھی بنا کے بھیجے ہے میں ٹیچر بھی بنا کے بھیجے ہے حکمت عطا کر کے بھیجے ہے دنائیاں عطا کر کے بھیجے ہے سابنر اچھیاں شانہ والا بنا کے بھیجے ہے اے میرے نبی دیاں صفتاں جو ایک صفت ہے اور ایک گل
اپنے ذہن چے بٹھا کے لے جاؤ سونے ہو. اور کائنات کے اندر اگر کوئی ہستی ہوئے نا، اگر کوئی جنابے والا، اگر کوئی بڑا شہرت یافتہ ہوئے، اگر کوئی بڑا مقام والا ہوئے، ہر کسے دا کوئی نہ کوئی استاد ہویا کردہ ہے. ہر کسے نے سٹوڈنٹ دا دور گزارے ہوندہ ہے. ہر کسے نے طالب علم تے تلمیزی دا دور گزارے ہوندہ ہے. پر میں صدقے جاؤں اپنے مکی مدنی سرکار دوں. اللہ پاک نے معلم بنایا ہے اور استاد بنایا ہے، پر میرے رحمان نے اپنے نبی دا انسانہ چوں کسے نو استاد ہی نہیں بنایا. کالنوں کوئی اعلان دا پھر جی میں محمد کریم دا استاد ہاں، میں محمد کریم نو پڑھایا، میں محمد کریم نو سکھایا. اور نانا سونے آسمانہ تو آواز ہوتی ہے، فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم. کتے فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. توجہ کرنا، آسمان تو آواز ہوتی ہے، فرمایا اے ہرگز نہ کوئی آکے میں محمد نو پڑھایا، میں سکھایا، میں استاد ہاں، میں ٹیچر ہاں، بلکہ فرمایا اساں دنیا دے انسانہ چوں کسے نو استاد اپنے نبی دا بنایا ہی کوئی نہیں. فرمایا بلکہ میں اپنے محمد کریم دا عرشاں دا خالق آپ استاد بن گیا ماں. اولیاء کو میں آپ معلم بن گیا ہوں، میں آپ سکھایا. قرآن آدھا ہے فرمایا وَيُعَلِّمُ اٹھاؤ نا لغت دیا کتاباں، اٹھاؤ نا تفسیر دیا کتاباں، اور کدے ترجمے والا قرآن کھولے آتے کرو تے پڑھیا کرو میرے نبی دیا شانہ بلے بلے، اور میرے نبی دیا شانہ اور اچھیاں تے اللہ منصبہ والیاں میرے نبی پاک دیا شانہ دھیان کرنا ذرا. اور سونیا فرمایا میں اپنے نبی نو استاد بنایا ہے، میں اپنے پیغمبر نو معلم بنایا. پھر جانتے ہو معلم بنایا تے میرے نبی نے استاد ہوندہ حق ادا کیتا ہے اور معلم ہوندہ حق ادا کیتا ہے. میرے والدیان کرے آجے اور میرے نبی معلم کائنات دے عظیم معلم تے شاگرد پہلا میرے نبی دا نوکر ابو بکر بن گیا ہے. میرے نبی دا پہلا سٹوڈنٹ کاری ذاتی گر علماء بیٹھن، میرے نبی پاک دا پہلے شاگرد حضرت صدیق اکبر نے، دوسرے شاگرد حضرت فاروق اعظم نے، تیسرے شاگرد حضرت عثمان نے، چوتھے شاگرد حضرت مولا علی حیدر کرار. سارے صحابہ شاگرد نے. اور جاؤ ایک گال اور ذہن چے بٹھا لو، اور قیامت دیا کندھاں تک جیڑا جیڑا خوش نصیب آئے گا امت محمدیہ چوں آئے گا، عظیم مسلمان ہوئے گا اور سونے مومن بنے گا، وہ دنیا چے آئے گا، سنت حدیث تے قرآن پڑھے گا تے میرے نبی پاک دا شاگرد بن کے پڑھے گا، میرے نبی دا شاگرد بن کے پڑھے گا. دھیان کرنا ذرا غور کر دے جانا. میرے نبی نے پڑھایا پھر اس امت شاگردانوں آپ نے پڑھایا، کتے قرآن والا سبق پڑھایا، حدیث والا سبق پڑھایا، سنت والا سبق پڑھایا، کتے نبی پاک نے نماز والا سبق پڑھایا، توحید والا سبق پڑھایا، کتے زکوٰۃ والا سبق پڑھایا، کتے حج والا سبق پڑھایا.
پڑھایا, کتے روزے والا سبق پڑھایا, کتے جنت والا سبق پڑھایا, کتے جناب والا اللہ اللہ نبی پاک نے جہاد صدقے تے خیرات والا سبق یاد کرایا. اس قوم نو آنا انداز کیسے سمجھان دا, سکھان تے تربیت تے اصلاح دا انداز کیسے, دھیان کرنا ذرا غور کر دی جانا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے نبی پاک جدوں کو مسئلہ سمجھایا کر دے, اپنے شاگردانوں پڑھایا کر دے, تے میرے آقا ایک ایک مسئلے نو تین دفعہ دہرایا کر دے, تاکہ سارے انو پتہ لگ جائے, سب نو سمجھ آ جائے, سب نو یاد ہو جائے. آقا پہلا 3 دفعہ دہرا دے, آخر تے آپ فرمایا کر دے او میرے شاگردو, اگر کسے نو غلط دی سمجھ نہ لگی ہوئے تے محمد کو نو پھر پوچھ لیا جے, دوبارہ میں پڑھاواں گا, دوبارہ میں یاد کراواں گا. اور میرے نبی نے کمال حوصلہ پایا ہے, اور کمال قوت برداشت پائی ہے, اور کمال معلمیت پائی ہے, کمال استاذیت پائی ہے. دھیان کرنا ذرا غور کر دے جانا. قرآن عبد ہے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. آؤ تھوڑا جے آگے لے چلیے, میرے نبی دے سمجھان دا انداز کیسا. حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے مسجد نبوی میں نماز پڑھنا پیا, لاگے نبی پاک بھی نماز پڑھ دینے پہ, نماز پڑھ دیا میرے کنہ دے اندر آواز پہ گئی, انج لگ دے جویں کسے نے چھینک ماری ہے اس الحمدللہ کے آئے. میرے کنہ دے اندر آواز پہ گئی, میں اپنی زبان چوں نماز دے دوران یرحمک اللہ کہہ دیتا. فیصلہ بادیوں پتا جنا, اور جدوں کو مسلمان چھینک مارے او دے جناب والا الحمدللہ کہے, سنن والا یرحمک اللہ دا تحفہ پیش کرتا ہے. اے مسلمان دا مسلمان تے کویا کرتا ہے. ادھر جناب والا حضرت معاویہ فرما دینے میں جدو یرحمک اللہ کیا سلام پھیری ہے تے لوکاں تے نظرہ پہیاں تے لوگ تعجب دی نگاہ نلوین دینے پہ حیران نے انہیں کار کی چھڑے ہیں. فرمان دینے میں بڑا ہی گھبرا گیا, میں بڑا ہی پریشان ہو گیا, میں کیا جو خیر کوئی نہیں. پر ادھر جناب والا فرمان دینے نبی پاک تے نظرہ پہیاں تے اور ڈر گیا. میں کیا حضور بھی لاگے نے جے آقا نے سن لیا آیا تے میریاں تے خیرہ کوئی نہ, مینوں آج آقا ضرور ڈانٹن گے, آج آقا چڑکن گے, آکن گے تینوں نہیں پتا ایڈا وڈا ہو گیا, اینی دیر ہو گئی یہ پڑھ دیا, اینی دیر ہو گئی یہ سکھ دیا, اینی دیر ہو گئی یاد کر دیا, اینی دیر ہو گئی یہ میری زبان چو سن دیا, تینوں اجے تک اس مسئلے دا نہیں پتا لگا. پر میں قربان اس رحمت دے پہ کر معلم تو صدقے جاواں. حضرت معاویہ فرما دینے نبی پاک نے سلام پھیرے ہے تے میرے آقا فرما دینے یا معاویہ, فرمایا معاویہ میرے لاگے آؤ نا, آؤ نا میرے قریب آؤ. حضرت معاویہ بن حکم لاگے ہو گئے, میں اپنے لفظاں جے آنا. حضور نے ہاتھ رکھیا ہوئے گا, کمر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا ہوئے گا معاویہ گل سن لو. فرمایا جدو کلام نماز پڑھ دے ہوئیے, نماز دے اندر جدو رحمان نال کلام کر دے ہوئیے تے پھر اس نماز تو علاوہ اور کوئی کلام نہیں پڑھی دا, اور مسئلہ سمجھ لو, اور کوئی گل نہیں کری دی, پھر صرف توجہ نماز تے رکھی دیئے, پھر صرف نماز پڑھی دیئے. حضرت معاویہ فرمان دینے نبی پاک نے 2 بول بولے تے میرا کلیجہ بڑے راضی ہو گیا ہے. میں کہ نبی پاک نے کڈے آرام نال سمجھایا. لوگ ہیں کور دے سن پہ میری خیر نہیں, پر نبی پاک نے اوڈے ہی حوصلے نہ سمجھا چڑھیا.
حضور فرماتے نے معاویہ اینج کریدا ہے اینج نہیں کریدا، فرماتے نے مینوں گل بھی سمجھ آ گئی، میں کیا سونیا سمعنا و اطعنا، سونیا تساں دس دیتا ہے میں اطاعت کراں گا، اللہ اللہ سمجھان تے سکھان تے تربیت تے اصلاح دا انداز قرآن آندا ہے، فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ آؤ ذرا اگلی گل کریے، میرے حبیب کبریا جناب محمد پڑھ لو، وہ گل دی سمجھ آؤندی جب کوئی نہ سمجھ آؤندی ہے بھئی ہاتھ چکو، ہاں جنہوں سمجھ آؤندی ہے پہ گاج کے کہو سبحان اللہ، وہ گل سمجھ بھی ہونی چاہیے نا، دھیان کرنا ذرا غور کر دے جانا۔ میرے نبی پاک بیٹھے نے، ایک عورت آ گئی ہے، روندی روندی آئی ہے، نبی پاک دے لاگے آئی، ہر بندے دائے ذہن ہوندہ ہے بیبیاں نو سمجھانا ذرا اوکھا ہویا کردہ ہے، عورت ذات نو سکھانا ذرا مشکل ہویا کردہ ہے، مرد دی ایویں دا غصہ عورت تے چوکھا نکل جاندہ ہے، عورت نو ایویں یار بندہ اپنی زوجہ اپنی بیٹی اپنی بہن اپنی والدہ تے ایویں چڑھائی کری جاندہ ہے، تھوڑا جا وعدہ کاٹا ہو جائے ہائے میں قربان جاؤں اپنے آقا دوں، میرے نہ سمجھے آجے سکھے آجے ذرا وعدہ کاٹا ہو جائے تے کیویں سمجھانا ہے، عورت ذات نو کیویں تربیت کرنی ہے سونیا، اے بڑی نازک جی عورت ہویا کر دی ہے، اللہ اللہ میرے نبی پاک کو لے عورت آئی ہے، آکے آندی ہے سون رون دیئے پئی تے آقا فرمان دینے بی بی کیوں رونی ہے پئی، ہو سا کیا سونیا میں کیوں نہ روما، آج میری پیاری جی ماں اس جان تو رخصت ہو گئی ہے، ماں فوت ہو گئی ہے، تے جان دیو اور ماما والے ہو، اور ماما جان تے بڑے بڑے پہلوان بھی رو پیندے نے، اور ماما جان اور دنیا تو جان تے بڑے بڑے طاقتور جوان بھی نکران تے لگ لگ رون دے نے، اور ماں باپ جان دنیا تو بڑے بڑے چادری تے بڑے بڑے باروب بھی کلیاں بے کے تے آنسو بالیں نے، عورت تے پھر اوہ تیاں دا ماں ذرا چوکھا پیار ہویا کر دے، اے ماں پیاں تے سائیں سال لیا کر دیا نے، انہاں دا ماں نال انجی پیار ہوندہ جویں سہیلیاں ہوندیاں نے، دکھ وانڈ لیندیاں نے ماں نال، سکھ وانڈ لیندیاں نے ماں نال، کدی اوکے ٹیم آنتے اپنی ماں نال گل کر کے دل دا پار ہولا کر لیندیاں، اور سونیاں پر جنہ تیاں دیاں ماں ہائے جان تو ٹر گئیاں، اور سونیاں انہاں دی کی کیفیت ہوندی ہے تے کو تیرانی دس سک دیئے، اے تے کو میری پہن دس سک دیئے، جڑی سسرال تے بس دیئے، کدے کدے دا سسرال رندیاں دل کر دے، مہمان تے ویڑے چون آوان، کدے کدے دل تے کاری ہوندے، ماں دے کلیجے نو لگن دو، کدے کدے دل تے کاری ہوندے، اپنے باپا دے سینے نہ لگن دو، کدے کدے دل تے کاری ہوندے، میں ماں باپ نو ملنا ہوا، آیا جانے کدے کدے نہ دا دل کر دے، پر میوس ہوندیاں نے رو کے چوب کر جاندیاں نے کہ ماں تے جاگ دے نہیں رہ گئی، ماں تے جناب اس دیس سے چلی گئی ہے جتوں کدی لوٹ کے کوئی نہیں آیا کردہ، یہ تے او میری دی بہن دس سکتی ہے، تیان کہ میں کہنا چاہنا ماما والے ہو، ماں بڑھی ہوئے
چار پائی تے پئی ہووے یا ہسپتال دے پھٹیاں تے بیماریاں کٹ دی ہووے کدی ماں تو تنگ نہ پوی کدی ماں تو اکتائی نہ کدی اپنی امی تو اپنا دل نہ پھیر لئی کدی اپنی ماما تو اپنی نظر نہ چرا لئی کدی ماں دیاں بے قدریاں نہ کر پئی قسم اس پیدا کرنے والے ذات دی اے ماما اور سونے ٹھنڈیاں چھاواں ہویا کر دیاں نے اے ماں دے پیر پھڑ پھڑ کدی پھڑے آتے کر اپنی بٹی جی ماں دے قدم جے میسر آ ڈال میں بڑے بڑے جواناں نو ویکھے ہے زندگی چے پھڑ دینے ماں فوت ہو جائے تے چار پائی تے لاگے بے کے ماں دے قدم چوم دے دینے بے پھر آن دینے امی گال تے کرنا پھر آن دینے امی بول اور کتھوں ماں بولے اور کملے آتے نو زندگی چے ماں ترس دی آج جان چھٹ گئی ہے ہونا آیا ہے جدو ماں بولن دے سائی نہیں رہ گئے جدو ماں دے ابدر بولن دیا سکتا نہیں رہ گئیاں ساری زندگی ترسایا ہی ظالمہ کتے بار دے ڈالر کمان دے چکران چینوں ترسایا ہی کتے بیگم پیچھے لگ کے ترسایا ہی کتے دنیا دے چکران پیچھے لگ کے ترسایا ہی آج آیا ہے جدو ماں اس جگ تو رخصت ہو گئی ہے آج قدم پھڑ لینی آج جانے امی بولنا ہوئے ہون کی میں بولے ہون تے جگ تو رخصت ہو گئی ہے لگ پتا جاندے جتنے بے لوس دعاواں والی فیکٹری لوگ کو بند ہو جاندی ہے نا بغیر لالتوں پتران دیاں چڑکاں بھی کھان دیئے تے دعاواں راتاں وہ ٹوٹ کر دیئے پتران دیاں گالاں بھی لیں دیئے پھر بھی دعاواں دے دیئے پتران جناب والا انہاں دے برے اخلاق سامنا بھی کر دیئے تے تاں بھی دعاواں کر دیئے اور کئی ماما پتران کو لو تھپڑ کھا کے تے پھر بھی روٹیاں کماں تے پیچھے لے جاندیاں نے میرا پتر بھکھا ہے میرے پتر نے کچھ نہیں کھاتا اور کیوں نہیں کرتا اس ماں دی قدر کیوں نہیں دعاواں لیندہ اس ماں کو لو کیوں نہیں اس ماں تے لاگے بے کے کدے کدے جدہ مول بنایا کر ماں دی گود جے سار رکھ کے امی نہ مٹھیاں گلاں کر لیا کر دھیان کرنا اے عورت سی روندی آندی ہے سونیا امی فوت ہو گئی ہے ماں جگ چھٹ گئی ہے میں تاں رونیاں بھئی سونیا ایک مسئلہ پوچھنا آئیاں میرے آقا فرماندے نے بی بی پوچھنا کہہ لگی امی نے زندگی دے اندر ایک نظر منی سی اے نظر منی سی میرا فلاں کم ہو گیا تے میں حج کرانگی اللہ اللہ پر موت آ گئی امی نو موت نے مولتا نہیں دیتیاں تے ماں قبران دی زینت بن گئی سونے اب دسونا ہون میرے لئے کی حکم ہے اولاد لئے کی حکم ہے اور میرے نبی نے ایک مثال دیتی ہے تے مسئلہ اس عورت نو آسن انداز نر سمجھا چڑے ہے میرے آقا فرماندے نے فرمایا اگر تیری ماں نے کسے کو قرضہ لے آمدہ کہ آتوں عطا کرنا سی کہ نہیں سی کرنا جی سونے عطا کرنا سی حقوق العباد سن اے لوکان دا حق سی میرے آقا فرمان دینے فرمایا قرضہ لے آوے اے لوکان دا حق کے نظر منیے تے رحمان دا حق کے فرمایا جی میں قرضہ دا کرنا ہے اے میں نظر بھی پوری کرنی ہے اے میں نظر نو بھی مکمل کرنا ہے فرمایا جاؤنا اپنی ماں دی طرفوں حج کرتے نظر نو ہو رہے ہیں کر لے ادھر جناب والا انہی کو گال کیتی ہے بڑے حوصلے نہ سمجھایا ہے بڑے طریقے تے آسن انداز تے حکمت دنائی نہ سمجھایا ہے بی بی کہہ لگی سونے ہاں سمجھا لگ گئیاں نے میں ماں دی طرفوں حج کرانگی میں محبت نہ پیغام دیاں کار چیر رہی دیاں ہویاں عورت گولوں کدے کدے وعدے کاٹے ہو جایا کر دینے کدے کھانے چے نمک مرچی تیز ہو جاندہ ہے اور کدے تیرا کپڑا اسری نہ ہوئے کدے کو تھوڑا جائے وعدہ
ایویں گالیاں نہ کڈن لگ جایا کر ایویں عورت چڑھائیاں نہ کریا کر اے سوچیا کر انہیں تیرے لئی ماں نو بھی چھڑیا ہے انہیں تیرے لئی باپ نو بھی چھڑیا ہے انہیں او ویڑا چھڑیا ہے جس ویڑے چ نازو نغم چ پلی آئی ہے انہیں ویرانو چھڑیا ہے او سونیاں قربانیاں دے کے تیرے کو لا گئی تے جان دے او پرائے کرانٹے آکے بس نہ کو سوکھا کام نہیں ہویا کردہ یہ اس عورت نو پتہ ہے جیڑی اپنے باپ دی سفید داڑی تے سفید والا لئی آکے بس جان دیئے جیڑی ماں دی عزت واتے آکے بس بین دیئے رحمان دے آٹران دے مطابق بس بین دیئے وعدہ گاڑا ہو جائے تے ایمیں گالیاں نہ کڑیا کر زبان چمبن دے اور برے القاب نہ کڑیا کر محبت نال سمجھا آج ماں ایک تو دوسری بڑا پیچے آج ہے ایک تو دوسری دفعہ کو گال پوچھ لے پتر ہیں جو اوکا ہو کے دے بیٹھ جاندہ ہے اممہ بڑھی ہو گئی ہیں تینوے بھی نہیں پتا اممہ تینوے سے گالدہ بھی نہیں پتا نا سونیا نانا ماں کو لو کتے امی پوچھ لے تے امی دے پیر پھاڑ کے تے دسیا کر عدب نہ دسیا کر احترام نہ دسیا کر آسن انداز نہ دسیا کر مٹھے بول بول کے دسیا کر انتہائی محبت نہ دسیا کر امی دے سامنے اچھا بول نہیں بولنا بیٹی نو محبت نہ سمجھایا کر اور سونیا حاکم ہوئیں گا کردہ فیکٹری دا مالک ہوئیں گا دکان دا مالک ہوئیں گا شگیرد ہونگے ملازم ہونگے اولاد ہوئے گی بیٹا ہوئے گا بیٹی ہوئے گی تیرے تو نیچے کچھ لوگ ہونگے وعدے کاٹے ہو جان تے محبت نال سمجھانا ہے مٹھیاں بولیاں بول کے سمجھانا ہے اور تیری فیکٹری تے چوکی دار کولو کدے وعدہ گاڑا ہو جائے یہ نہیں آکھنا میں تینوں نوکری جو کر دینا ہے ملازمت جو فارغ کر دینا ہے میں تینوں برطرف کر دینا ہے نا بلکہ میرے نبی دے طریقے دے مطابق سمجھایا کر نبی پاک عظیم معلم حضور نے سمجھایا محبت نہ سکھانا ہے محبت نہ جناب والا سمجھانا ہے قرآن عبد ہے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کتے قرآن عبد ہے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اے میرے نبی دے سمجھام دامدار میرے نبی دیاں مٹھیاں بولیاں اللہ اللہ تیان کرنا پھر میں محبت نہ کہہ او میرے مدنی دے مٹھے بول مٹھا نوکر آکے سبحان اللہ نہیں کوڑے نہ آکو مٹھے بندے آکو سبحان اللہ 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 دھیان کرنا ذرا گل مو گئی او میرے مدنی دے مٹھے بول دے دے کنا میں چرس نو اے گول میرے مدنی دے مٹھے بول آقا دیا قدماتے چلنا ضروری ہے سونے دیا قدماتے چلنا ضروری ہے مانیا نہ مان ساڑیے جبوری ہے او مینو امتی دے دار تے نہ رول سانو امتی دے دار تے نہ رول میرے مدنی دے مٹھے بول او دے دے کنا میں چیزا سنو اے گول میرے مدنی دے مٹھے بول توجہ گر سننا ذرا طرف جانا اور سونا جدو بولے قرآن بن جاندہ ہے پھر آکھو ہاتھ چوکے آکھو سونا جدوں بولے قرآن بن جاتا ہے جگ لئی دلیل برہان بن جاتا ہے جگ لئی دلیل برہان بن جاتا ہے
اور جا کے رب دے قرآن نو تو کھول جا کے رب دے قرآن نو تو کھول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول دے دے کنا میں رس نو اے گول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول پھر میں محبت تک ترانہ پڑھ جاؤں میرے تم پہلا شاعر صاحب نے اور ساڑھا مدنی پیر لسانی مائی آمینہ دا دل جانی جیڑا انگلہ چو چشمے جلا جاوے نالے پترانو کل میں بڑھا جاوے گاجے کیا اور ساڑھا مدنی پیر لسانی مائی آمینہ دا دل جانی ساڑھا مدنی ساڑھا اور ساڑھا مدنی پیر لسانی مائی آمینہ دا دل جانی جیڑا انگلہ چو چشمے جلا جاوے نالے پترانو کل میں بڑھا جاوے نالے پترانو کل میں بڑھا جاوے جس نال اشارے تے چن توڑ وکھایا ہے مدتاں دیا دشمنانو بائی بائی بنایا ہے جس نال اشارے تے چن توڑ وکھایا ہے مدتاں دیا دشمنانو بائی بائی بنایا ہے ساڑھا مدنی پیر لسانی مائی آمینہ دا دل جانی جیڑا انگلہ چو چشمے جلا جاوے نالے پترانو کل میں بڑھا جاوے نالے پترانو کل میں بڑھا جاوے اور سکھ مکہ مدینے دی ساڑھے دل وچ رہتی ہے ساڑھی روح سانو بس ایوں کہتی ہے او مدینے دا بازار وکھا میں نو کدی خواب چ آقا دا دیدار کرا سانو کدی خواب چ آقا دا دیدار کرا سانو ساڑھا مدنی پیر لسانی مائی آمینہ دا دل جانی جیڑا انگلہ چو چشمے چلا جاوے نالے پترانو کل میں بڑھا جاوے نالے ایڈے ٹھنڈے بندے اٹھیا کو سبحان اور ساڑھے مکی مدنی سرکار دی گالوں میں بندے ہولی ہولی بول گالے میں اٹھیا کو سبحان اللہ ساڑھا آخری جملہ ساڑھا مدنی پیر لسانی مائی آمینہ دا دل جانی جیڑا انگلہ چو چشمے چلا جاوے نالے پترانو کل میں بڑھا جاوے نالے پترانو کل میں بڑھا جاوے اللہ کو دعا ہے اللہ پاک جو سنایا عمل دی توفیق عطا فرمائے وعدے کاٹے کراں چے بھی ہوندے نے کاروباراں چے بھی ہوندے نے جڑا اپنے تو تھلے وے ایویں تکبر دی چادر لپیٹ کے گالیاں نہیں کڈنیاں ایویں گسے چے آ کے انہوں مندہ نہیں بولنا او دی عزت نفس نو مجروح نہیں کرنا بیوی ہووے بیٹی ہووے بیٹا ہووے ویر ہووے ماں ہووے باپ ہووے شاگرد ہووے ملازم ہووے احسن انداز نال سمجھائیے نبی پاک دی سنت تے عمل کیجئے اور حدیث تے عمل کیجئے رب راضی ہو جائے گا اللہ کو دعا ہے اللہ سانو حکمت اور مٹھی زبان نصیب فرما دے اچھا اخلاق نصیب فرمائے